السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم بیان کریں گے جنگ آزادی میں مسلمانان ہند اور علماء اہل سنت کا کردار۔ جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، بالخصوص علماء اہل سنت کا اہم رول تاریخ ہند میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باب مسلمانوں کے جذبہ حب الوطنی، جوش و ولولہ، عزم و ہمت، بہادری و پامردی، ایثار و قربانی کی لافانی و ناقابل فراموش داستان ہے۔ تقریباً ایک صدی تک چلنے والی تحریک آزادی میں مسلمانان ہند نے بے مثال اور لازوال کردار ادا کیا اور وطن عزیز ہندوستان کو غاصب انگریزوں کے پنجہ ظلم اور باشندگان ہند کی گردنوں کو طوق غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی وہ عظیم قربانیاں پیش کیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ سرزمین ہند کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، مسلمانوں نے گلشن ہند کی اپنے لہو سے آبیاری کی ہے، اور یہ لہو اتنا زیادہ ہے کہ اس زمین کے ذرے ذرے سے ہمارا لہو مہکتا ہے۔ ہماری محبت نے اس گلشن کی شان بڑھائی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں چلائیں، قید و بند کی پریشانیوں کو برداشت کیا، اپنے ملک کی آزادی کے لیے تختہ دار پر چڑھ کر بخوشی پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگا لیا، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب کہیں جا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور یہ ملک آزاد ہوا۔ شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قربانیاں پیش کیں، 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی، وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش میں تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا، علماء سے فرضیت جہاد کا فتویٰ طلب کیا، جس پر اسی وقت دہلی کی سرزمین سے 33 علماء حق نے دستخط کی، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی، جسے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام نے اپنا خون نذر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہو گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکائے گئے۔ 19 ستمبر سے 24 ستمبر تک حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر دہلی میں نظر بند رہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد اپنے وطن یعنی خیرآباد شریف پہنچے۔ خیرآباد میں علامہ فضل حق خیرآبادی کو گرفتار کر کے آپ پر مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز جج نے آپ کو جزیرہ انڈمان یعنی جسے کالا پانی کہتے ہیں بھیجنے کا حکم سنایا۔ علامہ ہی کی طرح دوسرے بہت سارے علماء حق نے جہاد آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی ہی کو دیکھ لیں، آپ عالم ہی نہیں شیخ طریقت تھے، آپ کے ہزاروں مریدین تھے، آپ نے بے شمار مریدوں کو اکٹھا کیا، سب کو فوجی تربیت دی، انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لکھنؤ تک پہنچ گئے، آدھے لکھنؤ پر قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن یہاں بھی پھر وہی معاملہ پیش ہوا کہ ایک نااہل شخص جو انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا، اس کی وجہ سے مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی کو آدھے مقبوضہ لکھنؤ سے ہاتھ دھونا پڑا اور آپ شہید ہو گئے۔ اسی طرح مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی بھی ہیں، آپ بھی ایک عالم دین اور شیخ طریقت تھے، آپ کے بھی ہزاروں مریدین تھے، آپ اپنے مریدین کے ساتھ مل کر جہاد آزادی میں حصہ لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گرفتار کر کے کالا پانی بھیج دیا گیا اور وہیں پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ایسے ہی مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے قیام بریلی کے دوران انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ وہی فتویٰ بغاوت سرد ہو جانے کے بعد جب انگریزوں تک پہنچتا ہے
تو انگریزوں نے آپ کو بھی گرفتار کر لیا اور کالا پانی کی سزا دی تھی۔ اسی طرح مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی میں حصہ لیا تھا اور ان کو انگریزوں نے بھی پھانسی کی سزا دی تھی۔ جہاد آزادی کے قائدین علماء میں سے یہ چند کا مختصر تعارف ہے، نام تو بہت سے ہیں جن کو اس مختصر سے ویڈیو میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بس ایک آخری نام حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضور حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جہاد آزادی میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ آپ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر مجاہدین آزادی کو گھوڑے، ہتھیار، اوزار بھیجا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی بھیجا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں انگریزوں سے چھپا کر بھیجی جاتی تھیں، اور یہ تمام چیزیں انگریزوں سے چھپا کر ہوتی تھیں، ورنہ اگر انگریز جان جاتے تو غاصبانہ ان پہ حملہ کر سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی میں، جنگ آزادی میں مسلمانان ہند اور ہندوستان کے بہت سے علماء اہل سنت کا بھی کردار شامل ہے، جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعلیم ان کی قبروں پر رحمت کی بارش برسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔